اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام استاد محترم ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول علی پور چٹھا محترم ذکی صاحب، انتہائی قابل احترام میاں شفیق صاحب، میرے عزیز دوست احسان ڈار صاحب، چودھری بشارت علی چیمہ صاحب، نوید بٹ صاحب، نو صدر تاجران جناب صاحب، اور حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے، سلیم بٹ صاحب، اجاز صاحب، برار صاحب، سارے جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک بچے آج اس موقع پہ آپ تمام لوگوں کے درمیان میں آ کے بڑا قابل فخر موقع ہے۔ اس عظیم درسگاہ میں جب بھی آنے کا موقع ملتا ہے، زندگی ایک 40 سال کا سال تقریباً 37 سال کا سفر پیچھے چلا جاتا ہے، بلکہ 40 سال ہی آپ کہہ لیں، بچپن سے لے کے 1895 کی یہ عظیم درسگاہ ہے۔ اور میرا خیال ہے ونی کے تارک شاید وہ بھی لگ بھگ اسی دور کی درسگاہ تھی۔ 1919 میں ابھی میں گیا جب پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے ہمیں پنجاب اسمبلی کی تاریخ بتائی کہ 176 سالہ پرانی پنجاب اسمبلی کی تاریخ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 1919 میں گورنمنٹ انڈیا ایکٹ کے تحت پنجاب لیجسلیٹو کونسل بنائی، تو ہمارے علاقے کی بھی نمائندگی تھی اور ونی کے تارڑ کی بھی نمائندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسی نمائندگی کا تسلسل آج، اس زمانے میں بھی گورنمنٹ ایک ایسا بچہ جو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اکال گڑھ میں جس نے میٹرک کیا، محمد حسین اس کا نام تھا، 1946 کی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ دنیا کی واحد اسمبلی تھی، پوری دنیا میں کوئی دوسری اسمبلی کی مثال نہیں ملتی جو تقسیم ہوئی، جس اسمبلی نے ایک نیا ملک بنایا، اور اسمبلی آف ویسٹ پنجاب اور اسمبلی آف ایسٹ پنجاب بن گئی۔ اس کا جو ایک ممبر تھا وہ بھی اسی اسکول کا ایک طالب علم تھا، اور پاکستان بنانے والوں میں اس اسکول کا بھی اور اس درسگاہ کا بھی یقیناً ایک حصہ ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی تعمیر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اگر میرے کندھوں پہ ڈالی ہے، تو میں آپ کو اس سامنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لمحہ دن رات پیدل چلتے ہوئے، فارغ بیٹھتے ہوئے، دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی اور جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مجھے ٹاسک دیا صرف اس کے لیے گزرتا ہے۔ کوئی میرا اور کاروبار نہیں ہے۔ بچے میرے انگلینڈ پڑھتے ہیں، اور رات کو میں تقریباً یہاں سونے کے وقت کوئی 11-12 بجے میں ان سے 15 منٹ بات کرتا ہوں، دونوں بچوں سے۔ بے شمار ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر۔ تو سکلز ڈیولپمنٹ کا جو ٹاسک ہے، یہ کہنے کو تو چیئرپرسن چیف منسٹرز ٹاسک فورس آن سکلز ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پہروں بات اس پہ ہو سکتی ہے، پہروں بڑا ہی لمبا ٹاپک ہے، میں اختصار سے بات کروں گا۔ آج کے اس موقع کی مناسبت سے سب سے پہلے میاں شفیق صاحب آپ کو، احسان ڈار صاحب آپ کو، نوید بٹ صاحب آپ کو، اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی عظمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک دل سے تالی بجائیں۔ ایسے لوگ یہ معاشرے کا اصل ہیرو ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا ان کو مسئلہ پڑا ہوا تھا کیا کہ بوائز ہائی اسکول میں سولر لگوا دیتے، اسکول یونیفارم دے دیتے، کوئی اور کام کر سکتے تھے بہتر، یہ پیسے کسی اور جگہ پہ لگا لیتے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے درد ڈالا، اور مسلسل درد یہ ان کو مجبور کرتا ہے مختلف اچھے کام کرنے پہ۔ انہوں نے گورنمنٹ جو ہمارا اسٹیشن ہے علی پور چٹھا کا ریلوے اسٹیشن، اس کی انہوں نے تزئین و آرائش کی۔ میرا خیال ہے کہ اس پورے علاقے میں واحد ریلوے اسٹیشن ہے جس کی تزئین و آرائش ہوئی، اور مکمل طور پہ انہوں نے ذاتی طور پہ وہ اپنے پیسوں سے کیا۔ اور جب میں ڈی ایس ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بیٹھا تھا
تو اس نے بھی تسلیم کیا کہ جتنا انہوں نے کاوش کر کے اسٹیشن میں یہ ساری آرائش کی ہے، ساری اس کی ریفربشمنٹ کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی پورے علاقے میں کوئی مسائل نہیں تھی ہو۔ انگریز ہمیں یہ ٹرین بنا کے دے گیا تھا، ہم سے ٹرین چلی نہیں۔ آبپاشی کا نظام بنا کے دے گیا تھا، ہم سے چلا نہیں۔ بے شمار چیزیں ہمیں وہ کر کے دے گئے تھے، بدقسمتی سے ہم اسے آگے نہیں لے کے جا سکے، وہ پیچھے ہی جا رہی ہیں۔ یہ درسگاہ بڑی عظیم و شان بنا کے دے گئے تھے، ہم اسے اس معیار پہ پورا نہیں اتار سکے۔ پنجاب اسمبلی کی جو ڈسکشنز، جو کوالٹی پاکستان بننے کے فوراً بعد تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو ممبرس تھے، میجورٹی آف دیم ور لا گریجویٹس، بار ایٹ لا انگلینڈ کے، اور ایک ایک موشن پہ 2 2 3 3 دن ڈسکشنز ہوتی رہتی تھی۔ ان کی پرانی ڈسکشنز میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اس میں انگریز ممبرز بھی تھے، تو یقین جانے کوالٹی ایسی تھی کہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس ایوان میں وہ لوگ بیٹھتے تھے۔ محمد علی جناح صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو تقریریں تھیں اور وہ تھا۔ تو یہ پنیری جو ہے وہ ایوانوں میں بھی، حکومتی دفاتر میں بھی، اسکولوں میں بھی، درس گاہوں سے جاتی ہے۔ اگلی جنگیں جو ہیں نا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگلی جنگیں فوجوں نے نہیں جیتنی، اگلی جنگیں درسگاہوں نے جیتنی ہے۔ جنگوں کی نیچر بدل گئی ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی نا، لمبی بات نہیں میں اس پہ کروں گا کیونکہ بہت لمبا یہ سبجیکٹ بن جائے گا۔ اس نے ہر چیز تبدیل کر دینی ہے۔ مصنوعی ذہانت نے، اب ذہانت کی بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے، اور ایوریج درجے کی ذہانت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مشینیں اتنی ذہین ہو گئی ہیں۔ آپ نے مشینوں سے فوجی بنا لینے، ایک روبوٹ ہے، اس نے سارا دن بٹھا دینا، اس نے گولیاں چلاتے رہنے۔ آپ کے جو طیارے ہیں ان میں اتنے سسٹمز لگ گئے ہیں، وہ ان مین ڈرونز جو ہیں آپ کے $1 لاکھ کا بن رہا ہے۔ ان مین ڈرون اوپر جاتا ہے، وہ زمین پہ سوئی کو پن پوائنٹ کرتا ہے اور اوپر سے بغیر کسی پائلٹ کے نشانہ لگا دیتا ہے۔ وہ $1 لاکھ جو قیمت ہے وہ واٹس ایپ نیچے بھی آ جانی ہے۔ تو یہ مصنوعی ذہانت جو ہے نا، یہ بڑی چیزیں تبدیل کر رہی ہے، اور اس میں ترقی کرنے کے لیے آئندہ ہماری نئی نسل نے یہ جنگ جیتنی ہے، اور ہمیں اس کا کچھ احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے کہ ہم اس جنگ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں اقوام عالم میں ہمارا وہ مقام بالکل ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو اس پہ ہم نے گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ ایسے کورسز شروع کروائے ہیں جو پہلے کبھی سرکاری طور پہ کبھی نہیں شروع ہوئے تھے۔ دنیا کی 6 بہترین آئی ٹی سکلز، پوری دنیا کی جو ان ڈیمانڈ ہیں، جو ہم نے انڈینز کو دیکھا، پوری دنیا کی ریسرچ کی کہ وہ کون سے 6 آئی ٹی کے علوم ہیں۔ اذان تو نہیں شروع ہوگی؟ اچھا، تو میں جب آپ کہیں گے بند کر دوں گا۔ تو وہ کون سے 6 علوم ہیں جن کو سیکھنا ہے آئی ٹی کے معاملے میں بڑا ضروری ہے؟ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، اس میں سائبر سیکیورٹی ہے ایک، اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، ڈیٹا انالیسس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ایک پائتھن سافٹ ویئر لینگویج ہے۔ یہ ساری حکومتیں پنجاب اب ان کے پیسے دے رہی ہے اور ہم کروا رہے ہیں بچوں کو، اور ان کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنل، مطلب ہے کہ اگر ہم سائبر سیکیورٹی کی کوالیفیکیشن کرائیں گے تو اس کی سرٹیفکیشن گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول علی پور چٹھا کی نہیں ہوگی، سسکو کی ہوگی۔ سسکو سے بہتر کوئی سرٹیفکیشن دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کرائیں گے تو مائکروسافٹ کی ہو جائے گی، اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کرائیں گے تو میٹا کی ہو جائے گی۔ اذان کے بعد میں یہی سے شروع کرتا ہوں۔ جو آئی ٹی کورسز ہیں ان کو اپنے حلقے میں لانے کے لیے میں نے 2 طرح کے پروگرام یہاں میاں صاحب شروع کروائے ہیں۔ ایک وزیر اعظم صاحب کا ہنرمند پروگرام ہے، اس میں ہمارے پاس میرے پی پی 36 میں 550 بچوں نے رجسٹر کیا، اور سوموار سے وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ 550 بچوں نے، وہ بالکل فری آئی ٹی سکلز ہم کروائیں گے۔ 2 ادارے، ایک گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج فار ویمن جو ہے اس میں وہ کورس شروع ہوگا،
دوسرا ہم نے کلاس کے میں شروع کروایا تاکہ اس علاقے کے بچے کلاس کے جا سکیں اور اس علاقے کے بچے یہاں آ سکیں. اور انشاءاللہ یہ 3 مہینے کا کورس ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ 3 مہینے سے کورس کے خاتمے تک وہ بچے کسی نہ کسی اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر سکیں. یا ظاہر ہے یہ پہلا سٹیپ ہوگا, اس کے اوپر بھی انہیں بلڈ کرنا پڑے گا. دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک پروگرام ہے آئی ٹی سپورٹ فار رورل وومن, اس میں کل 50 بچیوں نے ٹیسٹ دیا ہے. ہمیں ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی بچیاں اس میں کوالیفائی ہوتی ہیں, لیکن اس میں بھی ہم نے پورے پنجاب سے 3000 بچیاں کرنی ہیں. میری حلقے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, جتنی مرضی بچیاں ہوں. آپ کی جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, آپ تمام اساتذہ کرام دوسرے لوگ کہیں کہ ہمارے آفس سے رابطہ کریں, اور جو بچیاں پریفریبلی پوسٹ گریجویٹ ہیں یا گریجویٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ان کو ہم ڈیسک ٹاپ بھی دیں گے, ان کو ہم وائی فائی ڈیوائس بھی دیں گے, 30,000 روپیہ وظیفہ بھی دیں گے, 10,000 روپیہ 3 دفعہ ہر 2 ماہ کے بعد, اور ہم ان کو باقاعدہ فری لانسر بنائیں گے. اس کے بعد جو بچے آپ لوگوں نے کہا کہ میٹرک میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, مڈل میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے میں نے پورے پنجاب میں کنسٹرکشن سکلز کا کورسز شروع کروائے ہیں. ابھی وہ علی پور چٹھا میں نہیں آئے, لیکن نیئرسٹ گجرانوالہ ہے کہ آپ کا بچہ میٹرک سے فارغ ہو گیا, مڈل سے فارغ ہو گیا, آگے اس کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ اس کو چپ کر کے ویلڈر کا 6 ماہ کا کورس کروائیں, الیکٹریشین سولر ٹیکنیشین کا کورس کروائیں, الیکٹریشین پلس سولر 6 ماہ کا کورس ہے وہ کروائیں. آپ اس کو پلمبر کا کورس اس میں کروا دیں. اس میں ہمارے پاس بریک لیئرز ہیں, اینٹیں لگانے والے, اس کے بعد ٹائل فکسرز ہیں, اسکیپ فولڈرز ہیں, یہ جو شٹرنگ والے ہوتے ہیں, اسٹیل فکسرز یہ جو سریا باندھتے ہیں, پینٹرز, اس طرح کی 8 سکلز ہیں کوئی, اور سارے سعودی تکامل سرٹیفائیڈ ہوں گے. آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑے گا, 7,500 روپیہ الٹا گورنمنٹ آف پنجاب اس بچے کو مہینے کا سیکھنے کا دے گی. 6 مہینے کا کورس کر لے, تکامل سرٹیفکیشن ہوگی, فوراً بعد بچے کو سعودی عربیہ میں جاب مل جائے گی اور گورنمنٹ آف پنجاب ویزا لے دے گی. یہاں ہم آپ کو 10 لاکھ روپے تک قرض حسنہ دے دیں گے, وہ بچہ اپنا کام شروع کر لے. مطلب گورنمنٹ آف پنجاب اور حکومت پاکستان آپ کے بچوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ آئی ٹی سکلز ہو, ہاسپٹیلٹی ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو, چاہے وہ دوسری اور بے شمار انیشیٹیوز پہ ہم کام کریں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان سارے انیشیٹیوز کو ایکسپلین کروں. سر جو اس اسکول کی عمارت کا مسئلہ ہے, خستہ عمارت کا, اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پہ مجھے آج ہی لکھ کے دیں کہ یہ 1895 میں عمارت تعمیر ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کے آج تک اس کی ریفربشمنٹ ہوئی ہے, جب بھی آخری دفعہ میرا خیال ہے کم از کم 50 سال پہلے تو ہوئی ہوگی. تو میں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے کل ملتا ہوں. میرا خیال ہے چیئرمین پی این ڈی صاحب سے بھی کل ملاقات ہے, میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم اس کی عمارت کا جو ہے نا اس کی فنڈنگ لے سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جائے یا میں اپنے فنڈز ایلوکیٹ کروں, یا ہم ایک نئی اسکیم ڈلوائیں گورنمنٹ آف پنجاب کی اسپیشل, اس پہ کیبنٹ کی اپروول لیں. تو 2-3 راستے ہیں, ان تینوں راستوں کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ کامیابی دینا. اللہ تعالیٰ کے ذات کا کام ہے, کوشش کرنا میرا کام ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سارے جو ارباب اقتدار کے دروازے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھٹکھٹائیں گے, اور تینوں جگہ پہ جا کے ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمیں اس علی پور چٹھا کی عمارت کو جو مخدوش ہو چکی ہے بنانے کے لیے فنڈز دیے جائیں. جو دوسری ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بار بار بات ہو رہی ہے, یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. مجھے وزیر اللہ صاحبہ نے اسی کا انچارج بھی پنجاب میں بنایا ہوا ہے, میری وہ منسٹر ہے اور ٹاسک فورس کا چیئر پرسن میں ہوں. علی پور چٹھا میں ہم نے 1 ایکڑ زمین ووکیشنل ٹیکنیکل ادارے کے نام پہ لگوا دی ہے, جہاں پہ آپ کا اراضی سینٹر بن رہا ہے. اراضی سینٹر کے بالکل اگلا 1 ایکڑ, اس کی بلڈنگ کا تخمینہ اور اس کے لیے جو لیبس بننی ہیں ان کا تخمینہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ لگا ہے. وہ ساری چیزیں کروا کے ہم نے سبمٹ کر دی ہیں. جو میں نے اس سال کے اپنے پرائرٹی پروجیکٹس دیے ہیں اس میں علی پور چٹھا ہاسپٹل, علی پور چٹھا بائی پاس, علی پور چٹھا سپورٹس کمپلیکس اور علی پور چٹھا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, یہ 4 اسکیمیں ہیں میری علی پور چٹھا کے لیے. دعا کریں چاروں جو ہیں منظور ہو جائیں. لیکن یہ ہمارا ویژن ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ بچے ہمارے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بے شمار مواقع یہ لے کے آئے گی. جو میاں صاحب آپ کے اپنے ادارے کے اندر سکلز ڈیولپمنٹ کا کوئی کورس شروع کرواتے ہیں نا, وہ میں آپ کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کروں گا اور اس کورس کو ہم دیکھیں گے. میں اپنی ٹیم بھی بھجواتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کی فیکٹری کے اندر ہم ایک چھوٹا سا سکلز ڈیولپمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن کھلوا دیں.
تو باقی جو کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ساری تفاصیل، جتنے روڈ سارے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو آپ کا خانکی ٹو حافظ آباد ہے، یہ بڑا گیم چینجر روڈ ہے، اس سے کافی علی پور چٹھا کے حالات میں بہتری آئے گی۔ علی پور گجرانوالہ روڈ جو ہے یہ الحمدللہ تکمیل کے بالکل قریب ہے، 2 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ علی پور حافظ آباد روڈ یہ والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد علی پور چٹھا قلعہ دیدار سنگھ روڈ بن رہا ہے، ورپال چٹھا سے پڑی شاہ رمان والا روڈ بن رہا ہے۔ اگلی اسکیموں میں میں نے علی پور چٹھا بائی پاس دیا ہے، اس کے علاوہ رورل چھوٹی سڑکوں کے پروگرام اس سال آ رہے ہیں۔ ہمارے 8 سے 10 بیسک ہیلتھ سینٹر ری ویمپ ہو گئے ہیں۔ علی پور چٹھا ہمارے 4 آر ایس سی بھی ری ویمپ ہو گئے ہیں۔ ری ویمپنگ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نئی عمارت بن گئی ہے، اب ان میں بالکل ایک ماڈرن پرائیویٹ چھوٹا سا کلینک بن جائے گا، جس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگی، دوسری مشینیں بھی ہوں گی، دوائیاں بھی موجود ہوں گی۔ آپ وہاں جائیں گے اور کوشش ہم کریں کہ ان میں بجائے ڈاکٹر کو تنخواہ دینے کے ڈاکٹر کو پارٹنر بنا لیا جائے، جس طریقے سے آپ کے اسکول جا رہے ہیں نا این جی اوز میں، اور اسی طریقے سے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ڈاکٹر کو ساتھ پارٹنر بنا کے کہ ڈاکٹر جتنے مریض دیکھے اس کے پیسے گورنمنٹ آف پنجاب دے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں ڈاکٹر جائے یا نہ جائے، دوائیاں ہوں یا نہ ہوں، مریض دیکھیں یا نہ دیکھیں، ڈاکٹر کو پیسے مل جاتے تھے اور بجٹ آ جاتا تھا، اور لوگوں کی کوئی علاج معالجے کی سہولتیں کوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ وہ جو بنیادی صحت مراکز ہیں وہ مقامی ذمہ داروں کے ذاتی استعمال میں ہی عمارتیں ہوتی تھیں۔ تو اب وہ بالکل ہم نے نئی مریم نواز ہیلتھ کلینک بنا کے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، اس میں 2-3 تو میرا خیال ہے پرائیویٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ یہ سارے بیسک ہیلتھ یونٹس ینگ ڈاکٹرز کو دے کے، ینگ ڈاکٹرز کو پیسے گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، لیکن سسٹم لگا ہوگا کہ جتنے مریض دیکھیں گے اتنی انوائس جائے گی، اتنے بچوں کو، اتنے مریضوں کے پیسے مل جائیں گے، دوائیوں کے پیسے بھی گورنمنٹ آف پنجاب دے گی اور مریضوں کو دیکھنے کے پیسے بھی گورنمنٹ آف پنجاب دے گی۔ لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ بالکل آپ کو ان چیکڈ پیسے ملتے جائیں اور آپ چاہے علاج کریں یا نہ کریں، وہ والا کام اب نہیں چلے گا۔ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو پوری دنیا میں چلتا ہے، پوری دنیا میں یہ نظام ہے۔ اسی طرح آپ کے اسکولوں میں بھی تھا، بہت سارے ہمارے پرائمری اسکولز، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ان میں کیا پرابلمس تھی۔ اب وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس میں یقیناً بہت ساری چیزیں ہوں گی جو بہتری کی گنجائش بھی ہے اس میں، لیکن یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا دن رات آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح حکومت پاکستان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب مل کے اس وطن کو بہتر بنائیں، اور جو جیسے میرے سے پہلے سارے مقررین کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے اپنے جو حصے کا دیا جلاتے جائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ، پنجاب پہ اور علی پور چٹھا پہ اپنا رحم کرے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔